بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وتوبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، واپس آ جاؤ اپنے دل سے سچا پچھتاوا لے کر. اگر تم اس طرح سے کر لو گے تو پھر امید بن جائے گی کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، اور امتحان دنیا کے امتحانوں کی طرح کا امتحان نہیں ہے. دنیا کا قانون بھی اور طرح کا قانون ہوتا ہے، اللہ کا قانون دنیا کے قانون کی طرح کا بھی نہیں ہے، اور اللہ کا امتحان دنیا کے امتحان کی طرح کا بھی نہیں ہے. دنیا کے امتحان میں اگر آپ کوئی غلطی کر بیٹھیں تو اس غلطی کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑتا، لیکن اللہ کریم جو مخلوقات پر بالعموم اور حضرت انسان پر بالخصوص رحمان رحیم اور رؤوف الرحیم ذات ہے، اس نے اس کی ساری غلطیوں، ساری خطاؤں کو، جتنی بھی اس نے غلطیاں کی ہوں، موت سے پہلے اس بات کا موقع دیا ہے کہ یہ اپنی خطائیں معاف کروا لے. اس موقع کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس امت کو عطا کیا ہے، اس موقع کو توبہ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نام نامی اسم گرامی ہمیں بتائے، ان میں مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اپنا نام بتایا کہ میں نبی التوبہ ہوں، میں توبہ کا نبی ہوں، یعنی وہ نبی جس کے لیے اللہ نے توبہ رکھی ہے. تابہ یتوبو جب بھی یہ لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، کسی بھی جگہ سے واپس آنا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم کیا کہ واپسی کا دروازہ کھلا رکھا. بلکہ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور نبی رحمت کا انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واپسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے. کیونکہ طبرانی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے مشرکین مکہ میں سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر صفا پہاڑی سونے کی بن جائے، آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ یہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دے. اگر یہ سونے کی بن جائے تو ہم سب اسلام قبول کر لیں گے. اب ہر نبی اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دی کہ یا اللہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے. اس پر ایک فرشتہ نازل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، خاص فرشتہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ان اللہ تعالی یقرؤک السلام، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ السلام علیکم کہتے ہیں. یعنی وہ جو دعا کی تھی اس کا جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اے محبوب ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے، یہی آپ کی خواہش ہے، تو ہم اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، فمن کفر منہم، سونے کی پہاڑی آ جانے کے باوجود اگر کسی نے کفر کیا، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں اس کو وہ عذاب کروں گا کہ میں نے جہانوں میں کبھی کسی کو عذاب نہیں کیا ہوگا. یہ ایک آپشن ہے، لینا ہے تو لے لے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وَإِن شِئْتَ، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ سونے کی پہاڑی نہ لیں، ایسا کرتے ہیں فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، تو ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں کہ اپنی موت تک جب کبھی واپس آ جائیں. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فوراً کہہ دیا، قلت بلا، میں نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ باب التوبۃ والرحمہ، میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا. سونے کی پہاڑ نہیں چاہیے، معیشت کی بہتری نہیں چاہیے، اور کسی وقتی فائدے کے لیے، یہ ایک مستقل فائدہ پوری امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرما لیا. گویا یہ اللہ کی عطا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے کہ اس امت کے لیے موت تک واپسی کا دروازہ کھلا. اس واپسی کو کہتے ہیں توبہ. تابہ الا، اگر تابہ کے ساتھ الا لگے الف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف واپس آنا. اور اگر تابہ کے ساتھ علا لگ جائے عین کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندے کی توبہ قبول کرنا، گویا اللہ کا بندے کی طرف نظر رحمت فرمانا. تو گویا جب بندہ تابہ الا کرتا ہے، اللہ کی طرف واپس آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تابہ علا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. یہ ہے قانون. اسی توبہ میں یہ ہے واپسی. ہم عام طور پر گڑبڑ کر جاتے ہیں دو چیزیں، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار. توبہ عمل کا نام ہے، یہ لفظ نہیں ہے، یہ عمل ہے. تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے بخشش مانگنا. تو بخشش جو مانگی جاتی ہے وہ منہ سے مانگی جاتی ہے. استغفار الفاظ کا نام ہے،
جبکہ توبہ عمل کا نام ہے۔ اب اگر کوئی شخص منہ سے استغفار کرتا رہے، عملاً واپس نہ آئے، اللہ اکبر، اس کے استغفار کا کوئی مطلب نہیں۔ وہ زبان سے جتنا مرضی استغفار، وہ اپنی جگہ اہم ہے، زبان سے استغفار کرنا اپنی جگہ اہم ہے، اور کتنا اہم ہے زبان سے کہہ دینا رب اغفر لی، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ اتنا اہم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان ایک بڑا ہی سخی آدمی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، اور عام لوگوں کو بھی بہت نوازتا تھا، بڑی سخاوت کرتا تھا، لیکن وہ ایمان لائے بغیر مر گیا۔ کیونکہ وہ لوگوں کی مدد بہت کرتا تھا، اس لیے لوگوں کو اس کے ساتھ بڑی ہمدردی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبداللہ بن جدعان کی بخشش ہو جائے گی؟ اللہ اکبر! تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ساتھ آپ نے یہ فرمایا اس لیے کہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، اس لیے اس کی بخشش نہیں ہوگی کہ اس نے ایک بھی دن یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، کہ اللہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دینا۔ اس نے یہ نہیں کہا، ایک بھی دن یہ نہیں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ کہہ دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا، رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ۔ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو رہتے ہوئے، کوئی کافر رہتے ہوئے بس زبان سے رب اغفر لی ادا کر دے تو وہ بخشا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس سے بخشش مانگ رہا ہے اس پر ایمان رکھے گا تو یہ کہے گا نا، اور جب وہ قیامت کے دن کی بات کر رہا ہے تو وہ قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھے گا تو رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ کہے گا نا۔ تو وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور وہ پورا کانسیپٹ اور وہ تصور اور وہ پورا ایمان جب تک کسی کے دل میں نہیں ہوگا، وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ۔ تو جو شخص یہ کہہ دے اس پورے سسٹم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھنے کے بعد کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ ایک دفعہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لینا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کہنے سے اس کی ساری خطائیں معاف کر دے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جب استغفار کر رہا ہو اس وقت اس کی واپسی بھی شروع ہو گئی ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ توبہ تو کی نہیں اس نے، استغفار کرتا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، ان کا قول ہے الاستغفار بغیر اقلاع توبۃ المکذبین۔ امام نووی نے اصل میں ایک تفسیر لکھی ہے کہ ریاض الصالحین کے اندر، کہ اگر کوئی شخص توبہ کرنا چاہے، واپس آنا چاہے، تو اس کے لیے 4 شرائط۔ اگر اس نے صرف اللہ کے حقوق تلف کیے ہیں، وہ گناہ کیے ہیں جن کا تعلق اللہ کی بندگی کے ساتھ ہے، تو 3 شرائط ہیں، اور اگر کسی بندے کا حق بھی غصب کیا ہے تو اس کا حق واپس کرنا، یہ 4تھی شرط ساتھ شامل ہو جاتی۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ، کہ سب سے پہلے وہ اس گناہ سے باہر آئے۔ گناہ سے باہر آئے بغیر، یہ باہر آنا کیا ہے؟ یہ استغفار تو نہیں ہے۔ باہر آنا کیا ہے؟ یہ توبہ ہے۔ کوئی شخص جب تک باہر نہیں آتا، گناہ کی زندگی سے باہر نہیں آتا، ہم نے پتہ کیا کیا ہوا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں ہر رمضان میں، یہ عشرہ ذی الحج میں، جب کبھی کوئی موقع آتا ہے یا پھر کبھی کوئی مصیبت پڑتی ہے، ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ لیکن جب توبہ کرتے ہیں ہم ایک بہت بڑا گناہ کرتے ہیں کہ گناہ سے نکلے بغیر توبہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کی زندگی پھر شامل، گناہ کی زندگی میں ملوث ہوتے ہیں،
ایک گناہ چھوڑ دیا، دوسرا چھوڑ دیا، چوتھا چھوڑ دیا، پانچواں چھوڑ دیا، کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہم نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے، اس سے ہم نہ نکلنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں کہ اس سے بھی نکلنا ضروری ہے، اس کو ہم اپنی زندگی کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں۔ میں کسی ایک گناہ کی بات نہیں کر رہا، ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق، اپنے موڈ کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی گناہ کے اندر وہ ہمیشہ ملوث رہتا، اس سے وہ نکلنا نہیں چاہتا، اور اس سے نکلے بغیر جب وہ استغفار کرتا ہے تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ الاستغفار بغیر اقلاع، جو شخص گناہ سے باہر نکلے بغیر زبان سے استغفار کرتا ہے نا، کہتا ہے استغفر اللہ یا رب اغفر لی کہتا ہے، اللہ اکبر، اگر وہ یہ کہتا ہے تو یہ توبۃ المکذبین، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ جو مکذبین ہوتے ہیں نا، جھوٹے وہ یہ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی راوی ہیں، لیکن حدیث سندن کمزور ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دیگر صحیح حدیث کے اندر توبہ کی تلقین فرمائی اور استغفار کی تلقین فرمائی ہے، اس مضمون کے ساتھ اس کا گہرا ربط کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ سے توبہ بھی کر رہا ہے، المستغفر من ذنب، گناہ سے توبہ بھی کر رہا ہے، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ، اور خود اس گناہ میں شامل بھی ہے، ساتھ توبہ کیے جا رہا ہے، توبہ توبہ توبہ۔ کیا ہوتی ہے توبہ؟ یہ کوئی وظیفہ ہے جو توبہ توبہ کرنی ہے؟ یہ واپسی ہے۔ اگر یہ عملاً واپسی نہیں ہوئی تو زبان سے انسان استغفار کر رہا ہو، استغفر اللہ پڑھ رہا ہو، لیکن وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ، گناہ کے اوپر تو قائم ہے، گناہ اس کی زندگی کے اندر شامل ہے، فرمایا کالمستہزئ بربہ، وہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یعنی واپس تو آ نہیں رہا، جو عمل کی تبدیلی ہے وہ تو ہو نہیں رہی، لیکن زبان سے استغفار کیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کم و بیش ہم میں سے سب ایسے ہیں کہ جس وقت ہم استغفار کرتے ہیں، جس وقت اللہ سے توبہ مانگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں توبہ کوئی مانگنے والی چیز ہے، توبہ مانگنے والی چیز نہیں ہے، مغفرت مانگنے والی چیز ہے، لیکن جس وقت مغفرت مانگنی ہے یہ زبان اس کی پر اعتبار کیا جاتا ہے جو عملاً واپس آیا ہو، جو عملاً واپس ہی نہیں آیا، جس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی۔ کتنے رمضان ہماری زندگی میں گزرے، کیا رمضان کے بعد اور رمضان کے پہلے کی زندگی میں کوئی فرق ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے رمضان میں توبہ کر لی تھی، اچھا جی کر لی تھی، اگر واقعتاً توبہ کی تھی تو پھر رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان سے بعد کی زندگی میں تو فرق ہونا چاہیے۔ اگر وہ فرق نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہے یہ توبۃ المکذبین ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر یہ فرق نہیں پڑا تو کل مستہزئ بربہ ہی ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے رب کے ساتھ مذاق کیا ہے کہ زبان سے استغفار کرتے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے گناہ میں کو بھی اسی طرح شامل رکھا ہے، اپنی زندگی کو گناہ میں ملوث رکھا ہے، اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ظاہر قرآن ایک زندہ کتاب ہے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے یہ ہم سب کو آواز دے رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو آواز ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی امت محمدیہ کا امتیاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی بھی امت کو، اللہ اکبر، یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ امتیوں کو خطاب کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا تھا تو نبی کو خطاب فرماتا تھا اور نبی کو کہتا تھا کہ اپنے بندوں سے یہ کہہ دیں، اپنی امت سے یہ کہہ دیں۔ تو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرماتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے
کہ جب قرآن میں یہ مقام آئے نا یا ایھا الذین آمنوا والا، تو الرٹ ہو کے بیٹھ جایا کرو اور توجہ کر لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کے اوپر جو عرش ہے اللہ کا، اس تمام جہانوں کا رب اپنے عرش سے ڈائریکٹ براہ راست تمہیں خطاب کر رہا ہے. کبھی سوچیں اس کو. اللہ اکبر. یہ بات ایسے سمجھ میں نہیں آتی. کون کس سے خطاب کر رہا؟ اپنی حیثیت پتہ ہے کیا ہے؟ اس مسجد کا نقشہ بنے نا تو اس میں سے میری، آپ کی، ہم سب کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے اس مسجد کے نقشے میں. اور اگر اس پورے الہ آباد کا نقشہ بنے تو اس پورے الہ آباد کے نقشے میں اس مسجد کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں. اور اس سے بڑھتے جائیں، اگر تحصیل چونیا کا نقشہ بنے تو پورا الہ آباد ایک نقطہ رہ جائے گا. اس سے آگے چلتے جائیں، پاکستان کا نقشہ بنے تو پورا ضلع قصور ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. اگر پوری دنیا کا نقشہ ہو تو اتنا سا اس میں پاکستان ہے. اور پھر آپ نظام شمسی میں دیکھیں تو ایک نقطہ لگتی ہے زمین، پھر کروڑوں نظام ہائے شمسی ہیں. اللہ اکبر. کروڑوں اور اربوں نظام ہائے شمسی ہیں کہ ایک ایک نظام شمسی ہمارے نظام شمسی سے کروڑوں گنا بڑا ہے. کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ یہ ساری کائنات جو کتنی بڑی ہے، جس کا طول اور عرض آج تک سائنسدان بھی دریافت نہیں کر سکے. وہ یہ کہہ دیتے ہیں کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر ہے، فلاں چیز کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر ہے. سمجھ ان کو بھی نہیں آتی کہ کیا ہوتا ہے ایک نوری سال. بھلا کیا ہوتا ہے نوری سال؟ یہ ہوتا ہے کہ ایک سال میں جتنا سفر روشنی طے کرتی ہے اتنا وقت، اتنا فاصلہ. کتنا فاصلہ طے کرتی ہے روشنی ایک سال میں؟ روشنی سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر طے کرتی. جو 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں کرتی ہے وہ ایک منٹ میں کتنا کرے گی، پھر ایک گھنٹے میں کتنا کرے گی، ایک دن اور ایک مہینے میں، اور پھر ایک سال میں کتنا کرے گی. اور کروڑوں نوری سال. اللہ اکبر. کائنات کا کوئی حد حساب ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پوری کائنات، انسان اپنی اوقات تو دیکھے کیا ہے، اس پوری کائنات کے مقابلے میں اللہ کی ذات کیا حیثیت رکھتی ہے، یا اللہ کی ذات کے مقابلے میں یہ پوری کائنات کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک تشبیہ دی، اور وہ بھی دی اللہ کے عرش کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں. فرمایا اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہ لمبی چوڑی کائنات، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، جس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا، کتنا لمبا چوڑا. فرمایا اس کی حیثیت اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک لق و دق صحرا ہو جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اور اس صحرا کے اندر ایک حلقہ یعنی ایک چھلا، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، تو جو نسبت اس لق و دق صحرا کے ساتھ اس انگوٹھی کو ہے وہی نسبت اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے مقابلے میں ہے. تو انسان کہاں ہے؟ اللہ اکبر. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ جو ہے 500 سال کا فاصلہ. پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی موٹائی، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال. علی ھذا القیاس ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ بھی 500 سال کا فاصلہ، اور پھر ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت تو نہیں فرمائی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے سائنسدان کہتے ہیں نا نوری سال، یہ 500 سال جو ہیں یہ 500 نوری سال ہیں. اللہ، یعنی حد اور حساب سے باہر ہے بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں آسمان سے اوپر 500 سال اوپر جائیں. کون جائے؟ کسی کی اتنی عمر ہو تو جائے نا. اللہ اکبر. یعنی سمجھنے کی بات ہے کہ انسان اپنی اوقات کو سمجھے. کس اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہو رہا ہے، کس ہستی کے ساتھ اس کا رابطہ ہو رہا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں آسمان سے 500 سال اوپر ان فرشتوں کے پاؤں شروع ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے. وہ فرشتے بکرے کی شکل کے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 ہیں. قرآن کہتا ہے یومئذ 8، قیامت کے دن 8 ہوں گے. وہ ان فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. کتنے بڑے فرشتے ہیں، کتنا بڑا اللہ کا عرش ہے، کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. بس اتنی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ ان فرشتوں کے ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ. اب اس ذات باری تعالی کی طرف سے ندا آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا. اللہ اکبر. اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے. ایمان ہونا اور ایمان کا دعویٰ ہونا یہ 2 مختلف باتیں ہیں. لیکن جس کے پاس ایمان ہے وہ بھی اس کا مخاطب ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ صرف دعویٰ ایمان رکھتا ہے، وہ بھی اس کا مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، توبوا الی اللہ، واپس آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف. کبھی سوچا ہے یہ واپسی کہاں سے ہوتی ہے؟ واپسی کوئی شخص اگر لاہور رہنے والا ہو، اس کو آپ کہیں کہ آپ ٹھینگ موڑ آ جاؤ، تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ٹھینگ موڑ واپس آ جاؤ. کس کو کہیں گے واپس آ جاؤ؟ اس کو کہیں گے جو یہاں کا باسی ہو، پھر وہ سکونت ترک کر کے کہیں اور جا بسا ہو. اس کو آپ بلاتے ہوئے کہیں گے واپس آ جاؤ. جو یہاں آیا ہی نہیں، جو یہاں رہتا ہی نہیں، جس نے یہاں کبھی سکونت اختیار کی ہی نہیں، اس کو تو نہیں کہا جاتا کہ تم واپس آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہم ایمان والوں کو اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، واپس آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف سچا پچھتاوا لے کر. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، ہم نے اپنا مقام چھوڑ دیا. اگر ہم نے اپنا مقام نہ چھوڑا ہوتا تو اللہ کا یہ خطاب ہم سے نہ ہوتا کہ واپس آ جاؤ. کہاں تھے، کہاں چلے گئے؟ کون سا مقام تھا جس پر تھے تو عزتیں تھیں، جس پر تھے تو امتیاز تھا، جس پر تھے سکون تھا، جس پر اللہ واپس بلاتا ہے؟ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ جگہ یہ تھی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک سٹینڈرڈ اور فطرت پہ پیدا ہوتا. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. ماں باپ نے، ماحول نے سارا کام خراب کر دیا. کسی کو یہودی بنا دیا، کسی کو عیسائی بنا دیا، کسی کو مجوسی بنا دیا. اب ساری دنیا اس سٹینڈرڈ سے، اس فطرت سے دور بھاگی پھرتی. جب تک ہم اللہ کے تھے ہماری عزت تھی. جب تک ہم اللہ کے ساتھ تھے اس وقت تک ہماری عزت تھی. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبوا الی اللہ، واپس آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جدھر بھی منہ کیا ہے، ہم جہاں بھی گئے ہیں، ہم کسی غیر اللہ کی طرف منہ پھرتے ہیں، ہم بھاگے پھرتے ہیں غیر اللہ کی طرف. ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے. اللہ بلاتا ہے کہ تم واپس اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ. کوئی بڑا مطالبہ اللہ نے نہیں کیا، بڑا چھوٹی سی بات، بڑا چھوٹا سا تقاضا. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ نے ایک سٹینڈرڈ بنایا، اسی سٹینڈرڈ پہ دل بنایا. سورہ شعراء میں غالباً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تم نے آنا ہے نا تو ایسا کرو، کوئی نئی چیز نہیں لے کے آ سکتے، نہ لاؤ. تم سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، صرف اتنا مطالبہ ہے کہ جیسا دل تمہارا بنایا تھا نا ویسا دل لے کے آ جاؤ. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جیسا صحیح سالم دل بنایا تھا ویسا صحیح سالم دل لے کے واپس آ جاؤ. تم نے اس میں آلودگیاں بھر لی، تم نے اس میں دنیا بھر لی، تم نے اس میں خواہش تمنائیں بھر لی، تم نے اس میں طرح طرح کی آلودگیاں بھریں، اس کو آلودہ کیا، اس میں گند بھرا، اس میں غلاظتیں بھریں. تم اس میں اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ گھسنے دیتے
تو ویسے کا ویسا دل رہتا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہاری تھیں. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اگر کامیابی لینی ہے تو اور کوئی طریقہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچا پچھتاوا لے کر واپس آ جاؤ. اور سچا پچھتاوا کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب میں ادھر نہیں جاؤں گا. جو شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، جو شخص اللہ کی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا، وہ چاہے اپنی مرضی کی زندگی گزارے، چاہے کسی دوسرے انسان کی مرضی کی زندگی گزارے، چاہے وہ کسی شیطان کی مرضی کی زندگی گزارے، چاہے وہ کسی فرعون کی مرضی کی زندگی گزارے، وہ کسی کی بھی مرضی کی زندگی گزارے، وہ اللہ کا نہیں ہے. اللہ کا تو وہ ہے جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے. لہذا آپ، میں، ہم سب جب اپنی مرضیاں اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ کی ذات کا کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. تم ادھر آؤ گے، واپس آؤ گے عمل کے ساتھ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پھر امید بن سکتی ہے کہ تمہارا رب، تمہارا پالنہار، وہ تمہاری ساری برائیاں تم سے دور کر دے. برائیاں دور کرنے کے دو مفاہیم. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو غلطیاں تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ ساری خطائیں معاف کر دے. یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری خطائیں ساری معاف کر دے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے یکفر عنکم سیئاتکم، جتنی مصیبتیں تمہارے اوپر پڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری مصیبتیں دور کر دے گا. گویا جو توبہ ہے نا اور استغفار، دونوں چیزیں، استغفار قول ہے، توبہ عمل ہے، یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ پلس مائنس ملتا ہے تو پورا عمل مکمل ہوتا ہے. اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے، استغفار نہیں کرتا، وہ گویا اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتا. اور جو شخص استغفار کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، وہ گویا اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ وہ اصل میں واپس تو آ نہیں رہا اور وہ صرف زبان سے کر رہا ہے. اس کو زبان سے بھی استغفار کرنا پڑے گا، اس کو عمل سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، اس کو واپس آنا پڑے گا. اگر یہ واپسی نہ ہوئی، اللہ اکبر، تو وہ حدیث سنی ہے نا آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں کہ ہر شخص اپنے اپنے کاروبار میں خوش ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنی کھیتی باڑی میں خوش ہے اور اپنے جو فصلیں آ رہی ہیں اس پہ خوش ہے، میرا کاروبار تو ٹھیک ہے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور جو اللہ کے رستے میں مر مٹنے کا زندگی کا طریقہ تھا وہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا. اب یہ ذلت و رسوائی کہاں سے مسلط ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. دیکھو سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو نا تو تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے. تمہارے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، نہ دشمن غالب آ سکتا ہے، نہ تمہارے مسائل تمہارے اوپر غالب آ سکتے ہیں، نہ تمہاری مصیبتیں تمہارے اوپر غالب آ سکتی ہیں، کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے. اللہ اکبر. ہمارا اور کوئی ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والا؟ یا تو دعویٰ ایمان چھوڑ دے، ساری دنیا اس کی ہے. ایمان کا دعویٰ چھوڑ دے، ساری دنیا اس کی ہے. اور جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس کو بھروسہ اور توکل صرف اللہ پہ کرنا پڑے گا. اس کی مدد اور کوئی کرنے والا نہیں. فرمایا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہی تمہیں چھوڑ گیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو تمہاری مدد کرنے والا کون ہوگا؟ پوری دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر دل میں ایمان ہے تو مومنوں کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہوتا ہے. اگر اس طرح کا بھروسہ اللہ پر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس کا ہوتا ہے وہ رسوا نہیں ہو سکتے، وہ مغلوب نہیں ہو سکتے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ تو مغلوب ہے، ہمارے اوپر کافر غالب ہیں، ہم انفرادی طور پر مسائل سے مغلوب ہیں.
اپنی اپنی مصیبتوں سے مغلوب ہیں، اتنا کچھ ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے، اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ نہیں۔ تو واپس آئیں گے تو اللہ ساتھ ہوگا نا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلط اللہ علیکم ذلا، اگر تمہارے حالات یہ ہو جائیں کہ تم اپنے اپنے کاروباروں میں خوش ہو، اصل مقصد بھول گئے، اگر تمہارے حالات یہ ہو جائیں تو فرمایا سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تمہارے اوپر رسوائی اور ذلت مسلط کر دے گا۔ مسلط کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ ہٹائے گا کون؟ وہی ہٹائے گا تو ہٹے گا۔ اور وہ کیسے ہٹائے گا؟ فرمایا لا ینزعہ، وہ اس کو کبھی نہیں ہٹائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے وہ اس کو واپس نہیں ہٹائے گا۔ اب یہ اندازہ کر لیجئے، اب یہ ہے وہ واپسی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، واپس آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ بس جس نے یہ واپسی کا سفر شروع کر دیا، اللہ اکبر، یہ ہے اصل جو انسان کی زندگی ہے۔ جس نے واپسی کا سفر شروع کر دیا، پھر وہ زبان سے استغفار کرے تو اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، زبان سے رب اغفر لی کہہ دے ایک دفعہ، واپسی کا سفر شروع ہو گیا اور زبان سے اس نے کہہ دیا استغفر اللہ یا رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہ میں گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو اللہ کو پتہ ہے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، بخاری شریف کے اندر ہے، کہ جیسے کوئی شخص جو صحرا کے اندر راستہ بھول گیا اور اپنا اونٹ کے اوپر سارا مال اسباب اس کا لدا ہے اور کسی جگہ وہ سستانے کے لیے لیٹا تو آنکھ کھلی تو دیکھا تو اس کا اونٹ کوئی نہیں، میلوں لمبا چوڑا صحرا ہے، اس کا اونٹ بھی غائب ہے، اس کا کھانے پینے کی چیزیں بھی غائب ہیں، سب کچھ غائب ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ سوائے موت کے اس کا کوئی اور انجام نہیں، موت ہی ہے اور کچھ نہیں، لہذا وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں سے چلوں گا تو بھی موت ہے، یہاں پہ بیٹھا رہتا ہوں، موت ہی آنی ہے تو پھر ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کی پھر آنکھ لگ جاتی، آنکھ لگتی ہے اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے اس کا اونٹ تو سامنے کھڑا ہے اس کے پاس۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے کہتے ہیں اخطأ من شدت الفرح، یہ غلطی اس سے پتہ کیوں ہوئی؟ خوشی کی انتہا اتنی تھی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے کہنا تھا کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، یہ کہنے کی بجائے وہ الٹا کہہ گیا اخطأ من شدت الفرح، اتنی خوشی ہوئی کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہنا ہے، اور اس نے کہا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی خوشی اس شخص کو ہی ہے نا یہ اونٹ واپس آنے کی اور زندگی بچ جانے کی، اللہ کو بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ واپس آئے تو صحیح، واپس اللہ کی طرف آئے تو صحیح، آ کے اللہ کے دربار سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش تو منہ سے مانگے تو صحیح کہ اللہ میں تیرا ہوں۔ اصل میں فرق سمجھ لیجئے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے دربار میں آیا نہیں وہ ساری زندگی استغفار کرتا رہے، جو مشرک ہے، شرک میں مبتلا ہے، در در کے پہ جا کے دھکے کھاتا ہے، در در پہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے، جو اللہ کو اپنا مالک نہیں سمجھتا اور واحد اللہ کو اپنا رازق اور خالق اور مالک اور مشکل کشا نہیں سمجھتا، اللہ کے علاوہ در در پہ جا کے سجدے کرتا ہے، در در پہ ماتھا ٹیکتا ہے۔ جب کوئی ایسا شخص ہوتا ہے تو وہ جتنا مرضی استغفار کرتا رہے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو پرواہ اس کی ہے جو اللہ سے اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں اور میں تیرے علاوہ کسی کا نہیں، میں صرف تیرا، اور میرا رب بھی تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جو اللہ کے ساتھ یہ اقرار کر لے اس کی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حدیث قدسی ہے،
ترمذی شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی زندگی جب کوئی شخص گزار رہا ہے، وہ ہے اگر اللہ کا غلام ہے، وہ اپنے نفس کا غلام نہیں، وہ کسی بھی مخلوق کا غلام نہیں، وہ صرف اللہ کا غلام ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، اللہ اکبر، اگر تو صرف مجھ سے مانگے نا اور صرف مجھ سے امید رکھے، بس یہ شرط ہے، کسی اور سے مانگنا نہیں، کسی اور سے امید نہیں رکھنی، انک ما دعوتنی ورجوتنی، اگر تم مجھ سے مانگے اور مجھ سے امید رکھے، فرمایا غفرت لک ما کان فیک، تیرے جیسے بھی گناہ ہوں گے میں سارے کے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تیرے کتنے گناہ میں نے معاف کر دی۔ پھر فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچے ہوئے ہیں نا، کتنے کو گناہ تو نے کیے، اگر تیرے گناہ جڑتے 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 ڈھیر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، ثم استغفرتنی، لیکن پھر تو مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ اکبر، معافی مانگ مجھ سے، فرمایا غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر فرمایا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم میرے پاس اس حالت میں آئے کہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ اکبر، ساری زمین کے کناروں تک تیری خطائیں ہوں، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، یہ ہے واحد شرط کہ مجھے تو اس حال میں ملے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو میرا، غلطیاں جتنی مرضی تجھ سے ہوئی ہوں تو کسی اور کا نہیں تھا، اگر تو میرا تھا، ثم لقیتنی لا تشرک باللہ، تیرے چاہے گناہ زمین کے کناروں تک بھرے ہوئے ہوں، تو میرے پاس آیا تو شرک نہیں کرتا تھا، تو فرمایا اتیتک بقرابھا مغفرۃ، میں زمین کے کناروں سے بھی زیادہ مغفرت لے کے تیرے پاس آ جاؤں۔ اللہ کی طرف سے تو کسی چیز کی کمی نہیں، کمی ہے تو میرے اور آپ کی طرف سے ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس آ کے دیکھو، یہ ایک ایسا ڈسپلن اللہ نے دیا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کا امتحان بھی دنیا کے امتحانوں جیسا نہیں، اللہ کا قانون بھی دنیا کے قوانین جیسا نہیں۔ یہ دنیا کے قانون میں پتہ ہے وہ کہتے ہیں اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، اگر کسی کو قانون کا پتہ نہیں ہے نا تو یہ کوئی معافی نہیں ہوتی کہ مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا اس لیے میں نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ قانون کو جاننا تمہارے لیے ضروری، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، یہاں پہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو وہاں پہ ایکسکیوز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے جو صرف اس کو پتہ ہی نہ ہو کسی چیز کا، جس پر حجت تمام نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ پھر پوری زندگی کے لیے جب آدمی موت آنی ہے اور موت کے پاؤں سے موت نکلتی نکلتی جہاں گلے تک آتی ہے، یہاں تک گلے پر آنے سے پہلے پہلے اگر انسان نے توبہ کر لی تو اللہ توبہ قبول فرما لیتا۔ ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، موت سے آنے سے پہلے پہلے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس کو توبہ کر لیں اللہ سے اور استغفار کر لیں، اللہ سے مانگ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ دنیا والے کہتے ہیں کہ آدمی کا جرم معاف بھی ہو جائے نا تو تھانے میں فائل تو پڑی رہتی ہے نا، فائل تو پھر پڑی رہتی ہے، معاف ہو بھی جائے سزا بھگت بھی لے، تو آدمی وہ جو ہے نا
کبھی سزا یافتہ رہا ہو تو وہ کبھی جان نہیں چھوڑتی اس کی فائل. یہاں یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اگر کسی نے توبہ کر لی وہ ایسے ہے جیسے اس نے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں. بلکہ سورہ فرقان میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اس نے توبہ کی, واپس آیا, اللہ پر ایمان رکھا اور اپنا کردار ٹھیک کر لیا. وعمل عملا صالحا, اس کے بعد کردار ٹھیک کر لیا, باقی کی زندگی ٹھیک کر لی. تو فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ساری زندگی کے کیے ہوئے گناہوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیتے. صرف گناہ معاف نہیں کرتے, ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتے ہیں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. سورہ زمر کے اندر ایک آیت ہے جس کو مفسرین نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کی امید افزا آیت ہے. پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید افزا جس سے انسان کی امید لگ جاتی ہے, وہ امید والی آیت سورہ زمر کے اندر. کیا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ تم نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں. 40 سال 50 60 سال کی زندگی گزار لی, اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے معاف کر دے گا کہ انہ هو الغفور الرحیم, وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. لیکن شرط پتہ ہے کیا ہے بخشنے کی؟ اس سے اگلی آیت میں فرمایا اللہ اکبر وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. یہ ہے شرط. کب بخشے گا؟ جھک جاؤ اپنے اللہ کی طرف. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, ہر طرف سے منہ موڑو اور ایک اللہ کے ہو جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو. یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنی زندگیاں اپنی ڈگر پہ چلا رہے ہیں, اسی طرح جیسے زندگی گزر رہی ہے بس چل رہی ہے, تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہاں پہ ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اس کی, جو اللہ نے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ فرمایا, ساتھ فرمایا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ. یہ جلدی کرنا ہے واپسی آنے کا سفر, یہ واپس مڑنے والی بات, یہ توبہ والی بات, یہ واپس اللہ کی طرف ہر طرف سے منہ موڑ کے آنے والی بات, یہ جلدی کرنی ہے. کس سے جلدی؟ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے. ثم لا ينصرون, اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر بھلے واپس آتے پھرنا, پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. گویا اس کو کام کو فوراً کرنا ہے, تاریخ نہیں ڈالنی. ہم یہاں سے اٹھیں گے جائیں گے, کئی لوگوں نے تاریخ ڈالی ہوئی ہے, میں حج کروں گا تو اس کے بعد توبہ کر لوں گا, کسی نے کہا عمرہ کروں گا تو اس کے بعد کر لوں گا, کسی نے کہا اگلے جمعے سے کر لوں گا, کسی نے کہا کل سے کر لوں گا. تو بھئی یہ ساری باتیں اس کے لیے تو ٹھیک ہیں جس نے اللہ سے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے کہ آپ نے کل تک زندہ رہنا ہے. جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے نا کہ وہ کل تک زندہ رہے گا, وہ تو تاریخ ڈال لے. اور جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سانس جو باہر نکل رہی ہے دوبارہ اندر جانی ہے کہ نہیں, جو اندر گئی ہے وہ باہر نکلنی ہے کہ نہیں نکلنی. اللہ اکبر. اگلی سانس تک بھی زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا, یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. جب یہ صورتحال ہے تو توبہ تو فوراً کرنی پڑے گی. ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم تو ابھی یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں, یہاں توبہ کیسے کرنی؟ یہاں بیٹھے بیٹھے دل سے توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ اس کی بھی بڑی قدر کرتا ہے. وہ 99 قتلوں والی
حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں ایک آدمی تھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. چونکہ توبہ کا دروازہ جو کھلا ہے نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے رحمت کی ہے. پہلی امتیں ڈھونڈتی تھیں کہاں سے توبہ، کہاں سے واپسی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ 99 قتلوں کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ کوئی واپسی کا راستہ ہے، لہذا پوچھنا شروع ہو گیا حل لہو من توبتن. کسی سے پوچھے حل لہو من توبتن، اس سے پوچھے حل لہو من توبتن، پوچھتا پھرے لوگوں سے کہیں کوئی واپسی کی راہ ہے، واپسی کا کوئی راستہ ہے تو بتاؤ. فدل علی راہب، کسی نے کسی پیر صاحب کا راستہ بتا دیا، کسی راہب کا راستہ بتا دیا. جاؤ اس راہب سے پوچھو. راہب کو جا کے بتاتا ہے میں نے 99 قتل کیے ہیں، حل لہو من توبتن، یا کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ وہ کہتا ہے بدبخت 99 قتل کیے. ایک قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. تو نے 99 قتل کیے ہیں، تجھے کیسے معافی مل سکتی ہے؟ تیرا واپسی کا راستہ کیسے ہو سکتا؟ اس کو چڑھا غصہ، اس نے فقتلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راہب کو بھی قتل کر دیا. فکمل بہ 100، 100 پورے کر دیے. چاہ لیکن دل میں وہ جو چنگاری اٹھی تھی حل لہو من توبتن، پھر پوچھتا پھرے، کبھی ادھر جائے ٹکرے مارتا پھرے حل لہو من توبتن. فدل علی عالم، کسی نے کسی عالم کا پتہ بتا دیا کہ جاؤ اس سے پوچھو. اللہ اکبر، اس سے جا کے پوچھا کہ حل لہو من توبتن. وہ آگے سے کہتا ہے من یحول بینہ وبین توبتہ، اور تیری توبہ اور تیرے درمیان کوئی حائل کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے اللہ نے کھلا راستہ دیا. کہتا ہے کیسے توبہ کروں؟ توبہ کا طریقہ بتایا. انطلق الی ارض کذا و کذا، چلے نہیں کاٹنے، کوئی ریاضتیں مجاہدے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرو، جا فلاں بستی میں چلا جا. فإن بہا اناس، وہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہیں، یعبدون اللہ تعالی، وہ اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتے ہیں. تو بھی وہاں چلا جا. فاعبد اللہ معہم، جا کے تو بھی اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دے. چلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی نصف الطریق، ابھی آدھا رستہ ہوا تھا. یہ نصف الطریق کا مطلب کیا ہے؟ آدھا ادھر آدھا ادھر، ابھی آدھا راستہ ہوا تھا. اتاہ الموت، اس کو موت آ گئی. اللہ اکبر، موت آئی تو فرشتے آ گئے، عذاب کے بھی اور رحمت کے بھی. اب عذاب کے فرشتوں کی دلیل سنیے، وہ کہیں ہم نے لے کے جانا ہے. دلیل کیا ہے؟ انہو لم یعمل خیرا قط. کتنی مضبوط دلیل ہے. کس نے زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی، یہ جنت میں کیسے جا سکتا؟ اللہ اکبر. لیکن جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے پتہ کیا دلیل دی؟ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے کہا انہو جاء تائبا مقبلا بقلبہ للہ تعالی، یہ اپنے دل سے توبہ کر کے واپس اپنے اللہ کی طرف آ گیا تھا. دل سے توبہ کر لی تھی اس نے، تو چاہے اس نے نیکی کوئی نہیں کی پھر بھی اس کو بخشا جانا چاہیے، کیونکہ اس نے دل سے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد اللہ میں تیرا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے کو بھیجا اللہ نے انسانی شکل میں. اس نے آ کے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، زمین ناپ لو، اگر اللہ والوں کی بستی کی طرف تھوڑی ہو تو پھر اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اگر پچھلی گناہ گار بستی کی طرف تھوڑی ہو تو پھر اس کو عذاب کے فرشتے لیں. لیکن خود ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے ہیں کہ حتی نصف الطریق، راستہ تو آدھا ہوا تھا، فیصلہ پھر بھی کوئی نہیں ہونا تھا. پھر فیصلہ کیسے ہوا؟ اب چونکہ وہ دل سے توبہ کر چکا تھا، عملاً سارا ذمہ پھر اللہ کا ہو جاتا ہے. جس نے توبہ کر لی اس کا ذمہ پھر اللہ کا ہے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَن تَقَرَّبِي وَإِذَا إِلَى هَذِهِ أَن تَبْعَدِي. اللہ نے وحی کی زمین کی طرف، ادھر والی کو کہا تو تھوڑی سی سکڑ جا، ادھر والی کو کہا تو تھوڑی سی لمبی ہو جا. دل سے توبہ کرنے کا اللہ اتنی قدردانی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوجد اقرب بشبر، وہ ایک بالشت قریب پایا گیا
فغفر له، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے توبہ کرنی ہے، دل سے توبہ کرنی ہے، زبان سے استغفار کرنا ہے۔ استغفار کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ اکبر، دنیا جہان کی ہر نعمت استغفار سے ملتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب انہوں نے اللہ کے سامنے کارگزاری رپورٹ رکھی تو اس میں بتایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ سے معافیاں مانگا کرو، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم معافی مانگو گے اللہ تمہیں بارشیں عطا کرے گا، اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں مال بھی ملے گا، تمہیں بیٹے بھی ملیں گے، تمہیں باغات بھی ملیں گے، تمہیں نہریں اور دریا بھی ملیں گے۔ دنیا کی بھی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے عطا فرما دیتا، یہ سب کچھ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح میں ایک بات فرمائی، فرمایا من لازم الاستغفار، جو معافی کو اپنی زندگی میں لازم کر لے، بس معافی مانگنی، استغفار کرنا ہے، ساری زندگی معافی مانگتا رہے۔ رب اغفر لی رب اغفر لی، وہ مسنون استغفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اتنے پاورفل ہے نا۔ مثلا ایک استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار کوئی شخص اگر 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے نا سوچ سمجھ کے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چاہے میدان جہاد سے فرار ہوا ہو نا، میدان جہاد سے فرار ہونا پتہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس کے اوپر جو میدان جہاد سے فرار ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے میدان جہاد سے فرار ہوا ہو، اگر وہ 3 دفعہ یہ پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ کون سی بات رہ گئی؟ اللہ۔ اسی طرح رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، جتنے بھی استغفار ہیں مسنون یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لازم الاستغفار، جس نے بس معافیاں لازم کر لی، ہمیشہ معافیاں مانگتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام دیتا، وہی جو سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم سے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 انعام پتہ کیا آتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور اس کے سارے غم اللہ تعالیٰ دور کر دیتا۔ اب دیکھیں آنے والی ہر مشکل آسان ہو جائے، گزرے ہوئے سارے غم دور ہو جائیں تو پیچھے اور کیا چاہیے؟ گزرے ہوئے غم دور ہو جائیں، آنے والی ہر مشکل آسان ہو جائے تو کام تو بن گیا۔ لیکن چونکہ انسان تھوڑ دلا ہے، خوش نہیں ہوتا اس پر، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ یہ سارے فائدے استغفار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استغفار کی اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے ابھی بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ کر لیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، آج سے پہلے جتنی غلطیاں گناہ خطائیں ہوئی تو معاف کر دے۔ لیکن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے کہ آج کے بعد جتنی زندگی ہے وہ چند سال ہے یا چند لمحے ہے، اللہ وہ صرف تیری مرضی سے گزرے گی۔ ہم اللہ سے یہ وعدہ کر لیں، اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری حدیث سن لیجئے، میں بات ختم کر رہا تھا مجھے یاد آ گئی۔ دیکھیں بیس لائن یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ آدمی شرک نہ کرتا ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ تھے۔ حضرت معاذ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ معاذ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ یا حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا،
کہ بس وہ اللہ کی خالص بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اگر پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، وحق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پر یہ حق بن جاتا ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا نا، اللہ اس کو عذاب نہیں کرتا، یہ بندے کا اللہ پر حق ہو جاتا۔ لہٰذا آج سے طے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، واپس اللہ کی طرف آ جائیں، ہر طرف سے منہ موڑ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بہاریں بھی عطا کرے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی مغفرت عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں جی، کہا جا رہا ہے بیماروں کے لیے دعا کر دیں۔ یہ کسی بہن کی طرف سے ہے کہ میرا خامد مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، میں طلاق لینا نہیں چاہتی، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سارے مسائل حل کرے، سب کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ رحمت فرمائے جی، تمام بیماروں کے لیے دعا کر دیں جی، بہت سارے بیمار، بہت سارے دکھی، بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے لوگ، اللہ تعالیٰ سب کے مسائل حل فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، اللهم أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ تو ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہم ہاتھ پھیلائے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں،
اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں لے لے، اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم کر بیٹھے ہیں وہ بھی معاف کر دے، اللہ جو بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں وہ بھی معاف کر دے، اللہ جو سب کے سامنے ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دے، اللہ جو چھپ چھپا کے کیے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے، اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، اللہ انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے، اللہ تمام گناہ معاف کر دے، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب پر رحمتیں نازل فرما دے، اللہ گزشتہ تمام زندگی کے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے دوست احباب کو بھی معاف کر دے، اللہ ہمارے رشتہ داروں کی بھی مغفرت فرما دے، اللہ تمام زندہ اور مرحومین سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے، اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے، اللہ ہماری نسلوں کو دین کا سچا خادم بنا دے، اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرمانا، اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرمانا، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ اپنے دین کا سچا خادم بنا دے، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما، اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو متقین کا امام بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ جن بچے بچیوں کے رشتوں کی پریشانیاں اللہ تو وہ پریشانیاں دور فرما دے، اللہ عزت آبرو کے ساتھ بچے بچیوں کے رشتوں کا بندوبست فرما دے، اللہ جن کے گھر بار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے، اللہ جن کی تعلیم کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے، اللہ تمام مشکلات دور فرما دے، اللہ جن کے کاروبار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے، اللہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، اللہ تمام مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے، اللہ قیدیوں کو قید سے رہائی نصیب فرما دے، اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے، اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے، اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی محتاجیاں دور فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی محتاجیاں دور فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی خوشحالیاں عطا فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے، اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے، اللہ دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرما، اللہ دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرما، اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو خاک میں ملا دے، اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اللہ تو ہم سب پر اپنی کرم اور اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، اللہ ملت اسلامیہ کے اوپر رحمتیں نازل فرما دے، اللہ ہمیں ایک امت بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے، اللہ دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہر قسم کی سختیوں سے نجات عطا فرما دے، اللہ دنیا کی سختیوں سے نجات لکھ دے، اللہ جان کندن کی، اللہ موت کی سختیوں سے نجات لکھ دے، اللہ قبر کی سختیوں سے نجات لکھ دے، اللہ حشر کی سختیوں سے نجات لکھ دے،
اللہ پلسرات کی سختیوں سے نجات لکھ دے، اللہ عذاب جہنم سے نجات لکھ دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين آمين برحمتك۔